اسلام میں کوئی بھی جنازے کی نماز نہیں ہے، نہ ہی جنازے کی نماز ہے، نہ ہی اور کوئی ایسی نماز کہ جو بارش کے ٹائم پہ پڑھی جائے یا استخارے کے لیے پڑھی جائے یا کوئی عید کے ٹائم پہ پڑھی جائے، نہ ہی تراویح ہے، نہ ہی وتر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ، اور یہ ویڈیو نماز اور صلاۃ کے فرق سیریز کی 11ویں ویڈیو ہے۔ ہم بات اپنے آخر سے شروع کرتے ہیں، موت سے۔ موت ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں زندہ بدترین حال میں ہوتے ہیں۔ موت ہے وہ وقت کہ جس میں زندہ جواب ڈھونڈتے ہیں، زندہ اپنے پیارے فوت شدہ لوگوں کے لیے سکون چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اس کی جستجو کرتے ہیں۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں موت زندہ رہ جانے والوں کے لیے ایک کٹھن گھڑی ہوتی ہے، صرف مر جانے والوں کے لیے نہیں۔ اس دنیا کی ہر ثقافت میں، ہر مذہب میں، ہر ملک میں، ہر کلچر میں مردوں کے لیے، فوت شدہ لوگوں کے لیے ریت رواج ہیں، رسمیں ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک انسانی رجحان ہے۔ اسی طریقے سے مذہب اسلام میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس کے لیے ایک خاص نماز کی جاتی ہے، جس کو ہم صلاۃ الجنازہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ سوال جو ہم نے پوری سیریز میں اٹھایا ہے وہ آج ہم دوبارہ اس ویڈیو میں بھی اٹھائیں گے۔ کیا یہ رسمی نماز، کیا یہ جنازے والی نماز، کیا یہ طریقہ اللہ کا بتایا ہوا ہے؟ کیا اللہ نے یہ کہا کہ فوت شدہ انسان کے لیے اس کی لاش کے اوپر ایک نماز پڑھو؟ کیا خدا نے، جس نے اس دنیا کائنات کو بنایا، جس نے زندگی اور موت کو بنایا، جو ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کو موت دینے والا ہے، کیا اس نے ہم سے یہ طلب رکھی یا یہ طلب ہم نے خود اپنے اوپر طاری کر کے رکھی ہوئی ہے؟ آگے بات رکھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چھوٹی سی تمہید باندھوں۔ میں جانتا ہوں کہ موت، جنازہ یہ ایک انتہائی جذباتی ٹاپکس ہیں، یہ جذباتی موضوع ہیں، اور اسی لیے سے پہلے کہ میں اس چیز پہ بات آگے کروں، میں تھوڑا سا اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ آگے میں جو بھی بات قرآن کے لحاظ سے رکھوں گا وہ جذبات کی روح پہ نہیں رکھ رہا۔ وہ جو بھی بات ہوگی وہ ایک علمی بات ہوگی، اور علمی بات کو جذبات سے سائٹ پر رکھ کے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جب میرے اپنے والد کا انتقال ہوا، میں باہر تھا، میں ان کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا، نہ ہی نماز جنازہ کی رسم میں۔ اس وقت میرے فلیٹ میٹ نے، جو ایک شافعی امام تھے سری لنکا کے، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ تم میرے ساتھ ان کے لیے ایک غائبانہ نماز جنازہ کرو۔ یہ اس شخص کا میری طرف رحم دلی کا ایک عمل تھا۔ ایک دکھی وقت پہ اس کی اس سجیشن نے مجھے بہت مدد کی۔ اس ٹائم پہ اس نماز میں نے اللہ سے اپنے والد کی گناہوں کی معافی مانگی، ان کے جنت میں داخلے کے لیے دعا مانگی، سب کچھ وہ کیا کہ جو ایک بیٹے کو اپنے والد کے لیے کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا، جذبات ہیں، لیکن جذبات ایک طرف اگر ہم سائٹ پر رکھ کے دیکھیں تو کچھ کانٹے دار سوال تھے جو نہیں رکے۔ کیا یہ مذہبی رسمی نماز اور اس کی یہ مخصوص شکل کیا اللہ نے اپنے دین میں شامل کی؟ اللہ سبحانہ و تعالی اس دین کا واحد مفتی، کہ اس مفتی نے ہمیں یہ کہا کہ ہمیں چیز کرنی چاہیے۔ اور ایک اور سوال، میں کون تھا کہ اپنے والد کے لیے معافی کی دعا مانگتا؟ کیا میرا معافی کی دعا مانگنا میرے والد کی مدد کرے گا؟ جب اللہ نے واضح طور پہ بار بار قرآن میں کہا ہے کہ ہر نفس کو ہر حال میں اپنے اپنے کیے کی قیمت ادا کرنی ہی ہے، تو پھر ایسے حالات میں میرا ایک خاص نماز کر کے، ہاتھ اوپر کر کے، گڑ گڑا کر کسی بندے کے لیے معافی مانگنا کیا فائدہ دے گا؟ کیا میرے ایک بندے کے کہنے سے یا 10 اور بندوں کے کہنے سے کیا اللہ جو پہلے رحم نہیں کرنے والا تھا اب رحم کرے گا؟ کیا ارحم الراحمین، سب مہربانوں سے بڑھ کے مہربان، میرا ویٹ کر رہا تھا کہ جب تک اس بندے کی طرف سے نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اس کے والد کو میں معاف نہیں کروں گا؟ جیسا کہ میں نے کہا، میں بات دوبارہ دہرا رہا ہوں، اگر آپ یہاں تک اس ویڈیو میں آ گئے ہیں تو جذبات کو سائٹ پہ رکھیے۔ جذبات کو سائٹ پہ رکھ کر ہی ہم اپنی عقل کو استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں سیکھنا ہے تو جذبات کی روح سے ہٹ کے کرنا ہے، بھلے یہ کتنا ہی تکلیف دہ یا مشکل چیز نہ ہو۔ اگر ہمیں کچھ سیکھنا ہے تو سب سے پہلے جو کچھ بھی غلط سیکھا ہے، ہمارے دماغوں میں ہم نے بھر کے رکھا ہے، اس سب کو چھوڑنا ہے۔ To learn, we must first unlearn۔ آئیے اب ہم قرآن کے لحاظ سے دیکھیں کہ قرآن اس ٹاپک پہ کیا بات کرتا ہے، اللہ اس ٹاپک پہ کیا بات کرتا ہے، اس کے رسول نے اس قرآن کے لحاظ سے کیا کہا ہوگا۔ جیسے کہ پوری سیریز میں ہم نے کیا ہے، ہم پروپوزیشنز کو لک کریں گے،
اور آج کی ویڈیو میں 2 پروپوزیشنز ہیں ہمارے پاس۔ پروپوزیشن نمبر 1، اسلام میں فوت شدہ کے لیے کوئی بھی رسمی نماز نہیں ہے۔ یہ ایک بے حد جذباتی موضوع ہے، میں آپ سے پھر درخواست کر رہا ہوں، سب کچھ سائٹ پہ رکھ کے اپنا غصہ، آپ کا چونکنا، آپ کا رنج، آپ کا غم، آپ کا شوق، آپ کی بے یقینی کی حیثیت، جو کچھ بھی ہے سائٹ پہ رکھ کے آگے جا کے جو میں قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس قرآن کی آیتوں پہ غور کیجیے۔ اگر آج بات سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی جلدی نہیں ہے، جائیے غور کریں، تفکر کریں، تدبر کریں، سوچیں کہ اللہ کے کلام کے مطابق کیا آپ کے خیالات ہیں یا نہیں ہیں۔ قرآن میں 2 ایسی جگہیں ہیں، 2 جگہیں یا 2 آیتیں ان میں سے فقط، کہ جن کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ان کے ذریعے سے یہ حکم اخذ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں جنازے کی نماز ہے۔ اس میں سے پہلا موقع ہے سورہ توبہ میں، اور سورہ توبہ کے اندر یہ جو سیکشن ہے، اس سیکشن کے اندر میں نے آپ کو کانٹیکسٹ دکھانے کے لیے اس ایک آیت سے پہلی کی آیتیں رکھی ہیں اور اس ایک آیت کے بعد کی بھی آیت رکھی ہے، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ سیاق و سباق میں کیا بات ہو رہی ہے۔ کیا یہاں پہ واقعی کسی کی نماز جنازہ رکھنے کی بات کی جا رہی ہے؟ کیا اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مر جائے تو اس کے اوپر جا کے خاص طریقے کی نماز پڑھو، کہ جس کے اندر تمہیں نہ اذان کرنی ہے، نہ تمہیں رکوع کرنا ہے، نہ تمہیں سجدہ کرنا ہے، اس کے اندر تم جوتوں کے اندر بھی کھڑے ہو جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز پہ، ایسی نماز پہ جانے سے پہلے اگر تم نے کوٹ پہنا ہوا ہے اس کوٹ کو جا کے الٹا کر دو، یعنی اس کو آؤٹ سائڈ ان کر کے پہن لو۔ کیا اللہ یہ بات کرتا ہے؟ آئیں اس آیا پہ یہاں پہ غور کرتے ہیں۔ تو سورہ توبہ میں آیا نمبر 84 ہے وہ آیا کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کی بات کی گئی ہے، جیسا کہ ہم نے اس سیریز میں پہلے بھی کیا تھا۔ میں اس آیا پہ آنے سے پہلے اس کی پچھلی کچھ آیوں سے اپنی بات کو سٹارٹ کرتا ہوں تاکہ ہم سیاق و سباق دیکھ سکیں کہ واقعی یہاں پہ بات جو کی جا رہی ہے وہ کیا ہے۔ آیا نمبر 80 کا جسٹ کا جوہر یہ ہے، اللہ جان بوجھ کے کفر کرنے والوں سے تعلق نہیں رکھے گا، فاسقین کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ 81 ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے وسائل اور اپنی ذات سے جد و جہد نہیں کرنا چاہتے اور اپنی پسند پہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ 82 ان کا عارضی فائدہ طویل المدتی نقصان سے بہتر نہیں ہے۔ 83 ان میں سے کچھ اجازت طلب کر سکتے ہیں لیکن اعلان کر دو کہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ 84 یہاں سے وہ آیت شروع ہوتی ہے، اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت شروع ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور کبھی بھی ایسے کاموں سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو جو یہ کافرین، جو ان میں سے کسی انتقال کیے ہوئے کے ساتھ انضمام، باہمی تعاون، تفاہم کو فروغ تقویت دے، جیسے کہ ان کے جرائم غلطیوں کو چھپانا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور کبھی بھی ایسے کی سرگرمیوں میں اس کا ساتھ نہ دو جو ان میں سے کسی کے ساتھ انتقال کیے ہوئے کے ساتھ انضمام، تعاون، تفاہم کو فروغ دے، تقویت دے، طاقت دے، اس کو کنٹینیو کرے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ایسے کسی کی قبر، اس کے آخری منزل، اس کے کسی بھی فیلڈ میں مجال میں چھوڑے ہوئے ترکے پہ اپنی بنیاد نہ بناؤ۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی آخری منزل پہ جو کچھ وہ چھوڑ کر گیا ہے اپنی بنیاد اس پہ مت کھڑی کرو۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یقیناً انہوں نے جان بوجھ کے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور فاسق کی حیثیت میں انتقال کر گئے، ان کا خاتمہ ہوا۔ 85 اور جو کچھ انہوں نے اپنے پاس جمع کیا ہے، یہ انہیں لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، انہیں کفار کی، جو کچھ ان لوگوں نے اپنے پاس آس پاس جمع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو متاثر نہ ہونے دو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ان کفار میں سے، جن کفار کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، ان کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھو۔ اگر یہی ایسی بات ہوتی تو آپ اس کانٹیکسٹ میں سے اسٹارٹ کر کے دیکھیں کیا اس بات کی کوئی سینس بنتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کبھی بھی جان بوجھ کے کفر کرنے والوں کے ساتھ تعلق نہیں کرے گا، ان کو مغفرت اللہ کی طرف سے نہیں ملے گی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقین جو کوئی بھی ایسے لوگ ہیں ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ وہ ہدایت کو چھوڑ کے آگے چلے گئے ہیں۔ تم ان کے لیے جتنی بھی استغفار کرنا چاہو کرو، ان کو استغفار اللہ کی طرف سے نہیں ملے گی۔ جبکہ اتنی کلیئر کٹ بات اللہ نے قرآن میں کہہ دی،
تو اس کے بعد جا کے اس کو اپنے رسول کو یہ بات یاد دلانے کی ضرورت نہیں تھی کہ اے محمد، اور ان کے ذریعے سے ہمیں، تم بھی ایسے لوگوں کے اوپر نماز جنازہ مت پڑھنا. یہاں پہ وہ بات نہیں کی جا رہی ہے. یہاں پہ پہلے اللہ نے اپنے بارے میں بات کی ہے. فلن یغفر اللہ لہم، اللہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا. ذالک، یہ اسی لیے بانہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو جان بوجھ کے جھٹلایا. اب آگے جا کے میسج جو آ رہا ہے وہ ہمارے لیے آ رہا ہے کہ جب اللہ نے یہ ہدایت دے دی ہے تو تم لوگ بھی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، تو وہ کوئی بھی چیزیں کرتے تھے اپنے اپنے اسٹیشنز میں، تم بھی ان چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کبھی بھی مت کرو. کوئی بھی ایسی ٹو وے کنیکشنز، دو طرفہ روابط کو قائم مت کرو. وَلَا تُصَلِّ، کوئی ایسے تعلقات کو مت استوار کرو کہ جن کے ساتھ تمہیں، تمہارے ساتھ سے ان کے جو خیالات تھے، ان کے کام تھے، ان کے جرائم تھے، اس کو تقویت ملے، اس کو فروغ ملے. مت کرو. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ایسے کہ لاسٹ دیے ہوئے جو ترکہ ہے، جو مقام ہے، جو اسٹیشن ہے، جو منزل ہے، اس کے اوپر اپنی بنیاد مت بناؤ. اگین یاد دہانی، اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان لوگوں نے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل نہیں کیا، جان بوجھ کے جھٹلا دیا، اور جب ان کا خاتمہ ہوا تبھی بھی ایسی حالت میں کہ وہ فاسقون تھے. اگین اس کے بعد نیکسٹ آیا میں اللہ میں دوبارہ سے یاد دہانی دیتا ہے، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، تمہیں ان کی چیزیں، ان کا متاع، ان کی جو بھی کلیکشن تھی جس پہ وہ فخر کیا کرتے تھے، وہ چیزیں تمہیں امپریس نہ کریں، کیونکہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ ان کے جانے کے بعد بھی کوئی بھی ایسے کنیکشنز نہ استوار کرو کہ جس کے ذریعے سے وہ بھلے ختم ہو چکے ہوں لیکن ان کے جو کام تھے، ان کے سوچ تھی، ان کی فکر تھی، وہ ویسی کی ویسی چلتی چلی جا رہی ہے. اس پورے سیکشن میں اور اس پرٹیکولر آیا میں نہیں کوئی بھی نماز جنازے کی نہیں ہے. کسی مرے ہوئے کے لیے کھڑے ہو کے خاص تکبیریں کر کے خاص انداز میں نماز پڑھنے کی کوئی بھی بات نہیں کی گئی ہے. آگے چلتے ہیں، اور یہ وہ واحد ایک سیکشن ہے کہ جس کے بارے میں اگین کچھ اعتراض کرنے والے کر سکتے ہیں اعتراض کہ نہیں، یہاں پر تو قرآن میں نماز جنازہ کی ہی بات کی جا رہی ہے. نہیں کی گئی ہے. لیکن اس سے پہلے اس آیا میں بات کروں، میں ایک اور ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جب میں نے یہ سیکشن پڑھا، جب میں نے اس آیت پہ تدبر کیا، تو اس آیت کے اندر ایسی خاص باتیں کی جا رہی ہیں، کمپلیٹلی ڈفرینٹ باتیں کی جا رہی ہیں، ایسی چیزیں جس میں میرا اتنا انٹرسٹ ہوا اور میں نے چاہا، اور میں دل ابھی بھی کرتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں ان کے اوپر غور کروں، ان کے اوپر فکر کروں، بجائے یہ کہ جو چیز قرآن میں ہے ہی نہیں اس کے بارے میں اس کو رد کرنے کے لیے اپنا ٹائم اسپینڈ کروں. مچ بیٹر کہ میں جا کے ان چیزوں پہ غور کروں کہ اللہ اس قرآن میں، اس سیکشن میں اصل میں بات کیا کر رہا ہے، کیونکہ یہ چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. لیکن ابھی تک میرے پاس وہ وقت میں اپنے لیے نہیں ڈھونڈ سکا تدبر کرنے کے لیے کہ میں اس سیکشن پہ غور کر کے قرآن کے سب آیتوں کو، ان ٹاپکس کو ترتیل کر کے جمع کر کے دیکھ سکوں کہ یہاں پہ جو واقعی بات کی جا رہی ہے وہ ایگزیکٹلی بات کیا ہے. میں جیسے ان آیتوں پہ اپیسوڈ کے آگے بات کروں گا، آپ دیکھ سکیں گے کہ میں کس چیز کے بارے میں اشارہ کر رہا ہوں. لیکن میں یہ تمہید اسی لیے باندھ رہا ہوں تاکہ جب ہم اس سیکشن کو دیکھیں تو آپ کو خود بھی اس چیز کا احساس ہوگا کہ اس سیکشن میں، اس پرٹیکولر آیات میں جو بات کی جا رہی ہے، وہ جو کوئی بھی بات ہے اس کا صلاۃ الجنازہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. یہ سیکشن ایک وادی میں ہے اور نماز جنازہ کسی اور دوسری ڈیفرنٹ وادی میں ہے. آئیے جیسے کہ ہم نے پہلے سیکشن میں کیا تھا، اس کی کانٹیکسٹ کی کچھ آیت سے شروع کرتے ہیں اور پھر ہم 106 پہ آتے ہیں، چیپٹر 5 کی 106 پہ. 104 کا جوہر، وہ اپنے آباء و اجداد فکری پیروں کی اتباع کرتے رہے ہیں. یہ بائی دا وے اگر آپ نے ابھی تک غور نہیں کیا، قرآن کو اکثریت کو فالو کرنے والے پسند نہیں ہیں. قرآن کو وہ لوگوں کا اعتراض کہ ہم تو اپنے بڑوں کو دیکھ کے فالو کر رہے تھے، کیا میرا باپ غلط تھا؟ کیا 200 سال پرانے والے لوگ غلط تھے؟ کیا 800 سال پرانے والے اندلس میں رہنے والے لوگ، انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی؟ 1200 سال پرانی جو کتابیں ہمیں ملی ہیں، جو ہمارے پاس وہ سوچ چلتی ہوئی آ رہی، بنی عباس کی، بنی امیہ کی، بغداد کے زمانے کی، ہم اس سوچ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بڑوں کی یہی سوچ تھی. قرآن میں یہ اعتراض کرنے والوں کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. تو اگین یہ چیز میں آپ کو قرآن میں یہ تھیم ملے گی بار بار کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، آباءنا، وہ ہمارے آباء کر رہے تھے، ہمارے بڑے کر رہے تھے، تو ہم نے بھی ان کو دیکھا فالو کر دیا، ہمارا قصور نہیں ہے. یہ چیز آپ کو، یا میں نے تو وہی کیا کہ جو میں نے کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا، یا میں تو میجورٹی کا پارٹ تھا، یا تو میں تو جماع کا پارٹ تھا. قرآن میں، اسلام میں، نبی رسول محمد کے اس دیے ہوئے طریقے، ان کے اسلام کی فالوئنگ میں یہ ایکسکیوزز کا کوئی وجود نہیں ہے.
آپ اپنی عقل کو کسی کو نہ ہی آؤٹ سورس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے غور کرے، تفکر کرے قرآن میں، یا آپ کے لیے ہدایت کا راستہ فائنڈ کرے، اور نہ ہی آپ کبھی کو بہانہ یہ اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ میرے لیے وہی ہے کہ جو مجھے میری وراثت میں ملا، اور میں کبھی بھی اس چیز پہ غور نہیں کروں گا بھلے مجھے غلط ہی کیوں نہ لگے۔ anyway ٹاپک پہ دوبارہ لوٹتے ہیں۔ 104 وہ اپنے آباء و اجداد فکر پیروں کی اتباع کرتے رہتے ہیں۔ 105 امن قائم کرنے والوں مومنوں کے لیے بھی ہر کسی پہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے اور اس کے نتائج۔ اگین قرآن کی ایک اور تھیم، ہر کوئی نفس جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو اپنے کیے کی قیمت چکانی ہے، اچھے کو اچھی، برے کو برے مل کے رہیں گے۔ یہاں سے بھی آیت شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، امن پھیلاتے رہے ہو، تمہاری شہادت / گواہی اگر خاتمہ الموت قرآن کے اندر کم سے کم صرف اور صرف جسمانی جسم سے، نفس ناٹ روح، نفس کا نکل جانے کا نام نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا، جب اس چیز پہ میں اس آیت پہ غور کر رہا تھا، میرا بڑا دل کر رہا کہ میں موت و وفات اور یہ جو قرآن ٹرمز کو یوز کرتا ہے تاکہ اس پہ میں اور تفکر کروں، لیکن فی الحال اوبیسلی یہ مجھے موقع نہیں مل پایا۔ انشاءاللہ ایک دن چیز پہ میں دوبارہ لوٹوں گا، ان آیتوں پہ دوبارہ لوٹوں گا۔ لیکن موت کو صحیح سمجھنے کے لیے اگر مفہوم ہم لے سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ کسی صلاحیت کا خاتمہ، کوئی بھی چیز کے پاس جو طاقت تھی وہ ختم ہو جائے، وہ اس چیز کی، وہ صلاحیت کی موت ہے۔ آئیے آیت پہ دوبارہ لوٹتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، امن پھیلاتے رہے ہو، تمہاری شہادت گواہی اگر خاتمہ صلاحیت کا، جسم کا، اگر خاتمہ تم میں سے کسی کے پاس آئے وصیہ کے وقت پہ، 2 عادل تم میں سے یا 2 اور جو تم میں سے نہیں، اگر تم الارض قرآن میں ضمنی بات، صرف اور صرف زمین کی بات نہیں کی جا رہی، اگر تم الارض میں سفر، ایک مخصوص مشن کر رہے ہو اور پھر خاتمے کی مشکل آئے، تو ذمہ داری الصلاح، وہ ذمہ داری کہ جو اسی آیہ میں یہاں پہ دی گئی ہے، شہادۃ بینکم، جس میں متعدد اکائیوں میں 2 طرفہ تعامل شامل ہے۔ اگر تم الارض میں سفر، ایک مخصوص مشن کر رہے ہو اور پھر خاتمے کی مشکل آئے، تو ذمہ داری کے بعد ان دونوں کو محدود کر دو، ان دونوں کو، جن دونوں کی بات کی جا رہی ہے، وہ اللہ پہ قسم لے، اگر تم سب کو شک ہے تو ہم نے اس خاتمے کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، چاہے وہ ہمارے قریبی لوگوں میں سے ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہ چھپاتے، یقیناً اگر کرتے تو پھر ہم ظالموں میں سے ہوتے۔ اس آیہ میں جو بھی بات کی جا رہی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، لیکن اس بات کا جنازے کی نماز سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ الصلاح کی جو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، یہ وہ ڈیوٹی ہے، وہ رسپانسبلٹی ہے کہ جو اپنی اساس میں اکائیوں کے بیچ میں جو 2 طرفہ روابط ہیں ان کے مطابق استوار ہے۔ اس الصلاح کی اس شکل کو اس آیہ میں الصلاح کے نام پہ بنیاد بنا کے اشارہ کر کے بتایا گیا ہے۔ یہاں پہ کسی بھی رسمی طور پہ خاص طریقے سے نہا دھو کے، کپڑوں کو الٹا کر کے، پہن کے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ اس آیہ کے بعد، اس کے بعد کی آیہ پہ جا کے 107 میں ہدایات ہیں، اگر یہ دونوں جن کے بارے میں بات کی جا رہی، اگر وہ غلط کام کریں تو کیا کرنا چاہیے۔ 104 سے لے کے 107 تک اور 106 کی جو آیہ ہے اس پہ پرٹیکولرلی طور پہ غور کر کے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا، قرآن اپنے پڑھنے والوں کو جھنجھوڑ بے شک رہا ہے کہ اٹھو، دیکھو کہ یہاں پہ بات کیا کی جا رہی ہے، اور کیا تم اس قرآن کی باتوں پہ عمل کر رہے ہو، تدبر کر رہے ہو، تفکر کر رہے ہو یا نہیں۔ لیکن کہیں پر بھی یہاں پر کسی کے مرنے کے بعد کوئی رسمی نماز جنازہ کی بات نہیں کی گئی۔ خود پڑھیں، خود بھی غور کریں۔ اس ایک بات کو بنیاد بنا کے، اور اب تک جتنی ہم نے سیریس میں گفتگو کی ہے، اس کی بنیاد پہ میں ایک پروپوزیشن نمبر 2 پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک علمی بات ہے، یہ ایک اصولی بات ہے جس کو ہم علمی طور پہ
قرآن کے روح پہ سامنے پیش کر کے اس کا دفاع کر سکتے ہیں۔ پروپوزیشن نمبر 2، کوئی بھی رسمی نماز جیسے کہ استخارہ، بارش، تراویح، عید وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی رسمی نماز جس کا ذکر قرآن میں نہیں، وہ اللہ کے دین کا حصہ نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں، جتنے بھی لوگ نام بنا لیں، جتنی بھی نمازیں بنا لیں، جتنی بھی ڈیفرنٹ شکلوں میں ہوں، فارمز میں ہوں، رسومات کے ساتھ ہوں، ٹائمز پہ ہوں وغیرہ وغیرہ، وہ جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ کے اسلام کا حصہ نہیں۔ میں کچھ نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ صرف ایک سب کلیکشن ہے، ایک بڑے کلیکشن کا، جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر فرقے کے پاس اگر آپ کلیکشنز بنانے شروع کریں گے، سیٹس، کیونکہ بس کتنی نمازیں ہیں، تو ہر سیٹ کے پاس نمازوں کی جو کلیکشنز ملیں گے آپ کو وہ ڈفرینٹ ہوں گے۔ کچھ کے پاس 10 ہوں گی، کچھ کے پاس 20 ہوں گی، کچھ کے پاس ان 20 میں سے ڈفرینٹ رکعتیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ ہر ایک کے ہر ٹائم کے لحاظ سے مختلف طرح کی نمازیں ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی قرآن، اسلام، نبی محمد سے، نبی ابراہیم سے، رسول عیسیٰ سے، نبی موسیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صلاۃ الاستسقاء، نماز وہ کہ جس میں آپ بارش کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بارش دے۔ جب میں چھوٹا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ڈاکیومنٹری دیکھ کے کہ جس میں افریقن شیمنز تھے، وہ رقص کرتے تھے کہ اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے بادشاہ، اے ہمارے یہ گاڈ یا رین گاڈ یا ڈفرینٹ جو بھی گاڈس تھے ہمارے علاقے کے، ہمیں بارش دے دے۔ میں ان پہ ہنستا تھا کہ یار یہ دیکھو کتنے بیوقوف ہیں، کھڑے ہو کے ڈانس کر رہے ہیں آدھے ننگے دھڑنگے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ان کو سن کے اس چیز پہ ان کو بارش دے گا۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہی نماز ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی یہی کرتے ہیں، صرف ڈفرینٹ روپ میں آ کر۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے سوچنے کے لیے کہ پورا جو مذہب اسلام ہے وہ عربک سوسائٹی کے لحاظ سے ہی ہمیں انفلوئنس نظر آتا ہے۔ جو ان کا بیئہ، ان کی سوسائٹی تھی، ان کا کلچر تھا، ان کا ٹیمپریچر تھا، ان کا فوڈ تھا وغیرہ وغیرہ۔ جیسے کہ ریگستان میں رہنے والوں کے لیے تو ایک نماز ہے کہ بھئی آپ بارش مانگنے کے لیے دعا مانگ سکو، لیکن ایسے مکانوں کے لیے کون سی نماز ہے کہ جہاں پہ آپ یہ دعا کرو کہ اے اللہ انف بارش، بہت بارش ہو کے اب بارش کو روک دے، یا اللہ ہمیں نماز الاستسقاء کی اپوزٹ نماز دے تاکہ ہم اتنی بارش میں نہ رہ سکیں۔ ایسی کوئی نماز ہمیں نہیں ملتی ہے۔ کیوں نہیں ملتی ہے؟ کیوں کہ جس کسی نے بھی یہ مذہب اسلام کے رسومات بنائی، اس کو اپنے علاقے سے باہر نکل کے ایک پوری دنیا کے لیے کوئی مذہب کا سسٹم بنانے میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ یہ کام جس کسی نے بھی کیا، اس نے جتنے جو گیپس تھے، مثال کے طور پہ ہم روزہ رکھیں گے نارتھ پول کے پاس 18 گھنٹے کی 20 گھنٹے کا، وہ کیسے کریں گے؟ یا جب ہم فضا میں جائیں گے تو وہاں پہ جا کے نمازیں ہم 5 وقت کی کیسے پڑھیں گے؟ یہ ساری باتیں ان کے ذہنوں میں نہیں تھی، نہ ان کو پتہ تھا، نہ ان کا انٹرسٹ تھا۔ یہ کام ان لوگوں نے بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ ہر کسی کے ساتھ جو پیشہ ور مذہب کا عالم بن جائے، اس کے لیے ایسے ایونیوز ہوں کہ کسی طریقے سے وہ یہ جو جھول رہ گئے ان جھولوں کو پیچ کر کے اس مذہب کی گرتی ہوئی دیواروں کو دوبارہ سے استوار سیدھا کرتا رہے۔ anyway، قرآن میں، اسلام میں، اللہ کے اسلام میں، نبی محمد کے دیے ہوئے اسلام میں، ان کے فالو کیے ہوئے دین میں کوئی بھی استسقاء یا بارش کی نماز نہیں تھی۔ اسی طریقے سے صلاۃ الاستخارہ کوئی نماز نہیں ہے۔ ہر نماز میں ڈفرینٹ رکعت کے سنہ، واجب، نفل، مستحب وغیرہ وغیرہ کوئی وجود نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے۔ وطر پڑھ رہا ہے کوئی بندہ، میں اس پہ آگے جا کے بات کروں گا، لیکن وہ بھی قرآن میں نہیں ہے، وہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اور یہ چھوٹی سی ضمنی بات کہ اگین کچھ چیزوں میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ ہمیں آڈ نمبرز میں بڑا انٹرسٹ ہے کہ بھئی تسبیح کر رہے ہو وہ آڈ نمبرز میں ہونی چاہیے۔ آپ صلاۃ الجنازہ پڑھ رہے ہو تو آپ لاش کو دھوتے ہوئے آپ کو آڈ نمبرز یوز کرنے ہیں۔ وضو بھی کر رہے ہو تو آپ کو اکثر آڈ نمبرز میں کر رہے ہو۔ اگر آپ رکوع میں یا سجدے میں جا کے کچھ مخصوص کلمے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو آڈ نمبرز میں پڑھنے ہیں۔ یہ آڈ نمبر سے ہماری کیا آبسیشن ہے، یہ آبسیشن کا مجھے نہیں پتہ ریزن، لیکن ایک ضمنی بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ مسجد میں جا کے مسجد کو گریٹ کرنے کے تحیات المسجد کوئی تعلق نہیں ہے۔ تحیات الوضو، وضو کر کے جس کا وضو کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اسلام میں قرآن میں کوئی آیت ہے ہی نہیں وضو کے بارے میں، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح، اوابین، ضحیٰ، عید کی نمازیں یا عیدین، 2 دفعہ سال میں خاص نمازیں پڑھنا کہ جس کو ہم ایکسٹرا بنا کے کہیں کہ اللہ نے دی ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تراویح کی نماز پڑھنا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگین تراویح بھی ہے نا انٹرسٹنگ بات، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ اگر آپ اہل سنہ میں سے بھی ہیں تو اس کے اندر بھی اختلاف ہے کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ میں نے بڑا ٹائم برباد کیا اپنا کہ ہمیں 8 پڑھنی ہے، ہمیں 20 پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے وہ اشیاء برادران ہیں کہ جو بالکل بھی پڑھتے ہی نہیں ہیں،
بلکہ وہ تو یہ آپ کو اعتراض کریں گے کہ یہ صلاۃ التراویح جس شخص نے بنائی ہے اس کے پاس تو خلافت کا بھی کوئی حق نہیں تھا، یعنی کہ عمر، جو کچھ بھی اس شخص نے کیا اس کی ہم ایک ایک چیز کو انکلوڈنگ اس کی بنائی ہوئی تراویح کی نقلی نماز۔ اور بائی دا وے یہ جو اذان ہے، یہ اذان بھی اگر آپ کبھی اس پہ غور کریں تو جا کے ریسرچ کریں کہ یہ اذان آئی کس کے پاس، کس نے بنائی، اور کیوں فجر کی نماز میں کسی انسان نے ایڈیشن کیا کہ بھئی ہم فجر کی نماز پہ جو ایک خاص پیٹرن کی نماز میں اذان تھا اس کے اندر بھی ہم کچھ ایکسٹرا کلمات ایڈ کریں گے، اور پھر اسی بات کو فورگیٹ کرتے ہوئے ہمارے بہت سے اہل سنت برادرز تک شیعہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہاری اذان میں ایکسٹرا باتیں کیوں ہیں اور ہوں گی اور ہمیشہ رہیں گی، کیونکہ ساری نمازیں، یہ ساری اذانیں، یہ ساری رسومات انسان کی بنائی ہوئی ہیں اور ان کا اللہ کے اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور بہت ساری نمازیں، بہت سوں کے نام شاید میں ایک دو دفعہ سنے ہوں گے، مجھے یاد بھی نہیں آ رہے، جو کوئی بھی ہے، جیسی بھی ہے، اللہ کے اسلام کی نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بھی ایک انسان صبح دوپہر شام پوری زندگی اپنے یہ سب نمازیں جو اس کو کرنی چاہیے پڑھ رہا ہے، کیا اس کے پاس کوئی بھی اور پازیٹیو چیز کرنے کا ٹائم بچتا ہے؟ امیجن کریں ایک پورا سٹی ہو، ایک پورا صوبہ ہو، ایک پوری کنٹری ہو، ایک پورے ملک کے سارے لوگ صبح شام نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس سوسائٹی کا کیا فرق پڑے گا؟ کیا وہ سائنسز میں، انجینئرنگ میں، میڈیسن میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، سنگولیرٹی میں، ٹیکنالوجی میں، امن پھیلانے میں، عدل انصاف کو راج کرنے میں، کیا ان میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایڈوانسمنٹ کیا اس سوسائٹی میں وہ لوگ پیدا کر رہے ہوں گے؟ نہیں، کیونکہ یہ جو انسانی بنائی ہوئی انسانی ساختہ نمازیں ہیں جس پہ وہ ٹائم برباد کر رہے ہیں، اوپر نیچے 5 دفعہ دن میں جا کے منیمم، اور پتہ نہیں کتنے لمس لگا کے، ان چیزوں کا اللہ کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ آئیے اپنی بات کا خلاصہ کریں۔ پروپوزیشن نمبر 1، اسلام میں فوت شدہ کے لیے کوئی رسمی نماز نہیں ہے۔ پروپوزیشن نمبر 2، کوئی بھی رسمی نماز، استخارہ، بارش، تراویح، عید وغیرہ وغیرہ جس کا ذکر قرآن میں نہیں، وہ اللہ کے دین کا حصہ نہیں۔ اللہ کے دین کا حصہ نہیں تو چونکہ نبی محمد بھی کوئی مشرک نہیں تھے کہ اللہ کے دین میں کوئی چیز ایڈ کریں، اسی لیے انہوں نے بھی ایسی کوئی بھی نماز نہیں پڑھی۔ جانے سے پہلے اگین جنازہ پر میں لوٹنا چاہوں گا۔ موت ایک زندہ رہ جانے والوں کے لیے سب سے بڑھ کر برا موقع ہوتا ہے۔ میں بات دوبارہ یاد دہانی کے لیے طور پہ بولنا چاہوں گا۔ دیکھیں قرآن میں، اسلام میں کسی بھی فرد کے لیے، ثقافت کے لیے، ملک کے لیے کہ جب وہ اس کا کوئی پیارا فوت ہو جائے اس کو کیا رسومات کرنی ہے، ان رسومات کو روکنے سے قرآن اور اسلام غیر مشروط طور پہ منع نہیں کرتا۔ اسی لیے ہمیں یہ انسانی ظاہرہ ہے، انسانی رجحان ہے، یہ انسانی یہ پیٹرن ہے اینتھروپولوجی میں کہ ہم ہر سوسائٹی میں، ہر مجتمع میں ان کے لحاظ سے ڈفرینٹ جو رسومات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آئے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ یہ ایک کامن چیز ہے، اس میں کوئی اچھمے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہم صرف اور صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اسلام کی روح سے بات رکھیں تو کسی بھی مخصوص رسم کو بنیاد بنا کے کہنا کہ یہ اللہ نے کہی ہے، یہ اللہ پہ بہتان باندھنا ہے، یہ افک ہے، یہ ایک جھوٹ کو افترا کرنا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں الاؤڈ نہیں ہے۔ یہ اتنی دقیق بات نہیں ہے۔ اللہ نے کسی مرے ہوئے انسان کو اس کی زندگی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے منع نہیں کیا، اپنے غم کو دور کرنے کے لیے، دوسروں سے بانٹنے کے لیے اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا۔ اب کیا کرتے ہو آپ؟ ہر انسان کا اپنا طریقہ ہے، ہر انسان اپنے طریقے سے غم کو دور کرتا ہے۔ سو لانگ آپ اللہ کی بتائی ہوئی حدود میں رہ کے وہ کر رہے ہیں، آپ کو اللہ نہیں منع کرتا۔ لیکن کوئی ایک خاص طریقہ فورس بھی نہیں کیا ہے کہ آپ سب کو ایک ہی طریقے سے وہ چیز کرنی ہے۔ ہر انسان محبت اپنے انداز میں کرتا ہے، ہر انسان ہنستا اپنے لحاظ سے جو چیزیں اس کو فنی لگتی ہیں ان پہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر انسان اپنے طریقے سے ہی غم کو جھیلتا ہے۔ قرآن، نبی محمد کا اسلام مشکل نہیں، اسے ایک رواجوں اور مذہبی رسموں میں قید کریں گے تو یہ مشکل بنے گا۔ یہ نہ کریں، یہ نہ ہونے دیں، اور سب سے بڑھ کے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اس چنگل سے دور کریں، ان کے دماغوں کو کھولیں، ان کو اللہ کی بتائی ہوئی اصلاح پہ لے کے آئیں، قرآن کی اصلاح پہ لے کے آئیں، رسومات سے نکالیں۔ آج کی آخری آیا، یا ایھا الناس، اے لوگو،
قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل کیا ہے۔ اگلی بار تک کے لیے، اس سیریز کی آخری ویڈیو تک کے لیے، میری طرف سے آپ سب کو سلام علیکم۔